رمضان المبارک کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ جو انسان رمضان المبارک کے مہینے کو پاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ یہ روزہ کسی دوسرے دنوں میں رکھ لے، یعنی کہ سرے 10 رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا اہتمام نہ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ تنگی کو نہیں چاہتا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضرات علماء نے 2 چیزیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رمضان المبارک ہی میں نازل کیا۔ اس آیت کریمہ سے دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک روزہ ایک اہم عبادت ہے، اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے روزے کو رمضان المبارک کے اندر فرض کیا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، بزرگی پیدا ہو جائے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بن جائے اور تمام نیک اعمال انسان کرنے والا بن جائے۔ اس بنا پر روزے کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اوپر فرض کیا۔ قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے، فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایمان والو، تم پر روزے کو اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگاری پیدا کرنے کا، تقوی پیدا کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا اہتمام۔ اس لیے دوسری چیز اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے کہ روزہ اللہ کے نزدیک ایک اہم عبادت ہے، اور جو انسان، جو مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ ساتھ ہی ساتھ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے روزہ جو فرض کیا ہے، روزہ فرض کرنے کا مقصد ہمیں تنگی میں یا مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ اسی بنا پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر رمضان المبارک میں کوئی آدمی رمضان المبارک کو تو پاتا ہے لیکن وہ بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ فی الحال روزہ نہ رکھے، جب اللہ تعالیٰ اس کو سہولت دے دے اس وقت وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تنگی کا اور سختی کا معاملہ کرنا اللہ رب العزت نہیں چاہتا۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے 3 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رمضان المبارک میں نازل کیا ہے، اور قرآن کا رمضان سے خاص تعلق ہے، اسی بنا پر ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ روزہ اللہ کے نزدیک ایک محبوب عبادت ہے، لہذا ہمیں روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، سختی کا معاملہ اللہ رب العزت نہیں۔